بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ یتیم ہیں جب تک کہ وہ اپنے بلوغ تک کے نہ پہنچ جائیں تب تک کہ ان کو ان کی اپنی پراپرٹی مت دو۔ یعنی جو لوگ یتیم ہیں اور وہ ابھی بچے ہیں تو ان کو ان کا مال مت دو، ان کو ان کے پیسوں کو مت دو، کیونکہ وہ ابھی نہیں سمجھ پائیں گے ان پیسوں کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایک بچہ اپنے مال اور اپنی پراپرٹی کی بنسبت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ اس کو اس کی پراپرٹی نہ دو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 سال کی عمر میں ایک فرد کو، ایک بچے کو اس کے ہاتھ میں امامت کا منصب دے دیا جائے کہ جو صرف اپنی پراپرٹی نہیں بلکہ پوری امت کی لیڈرشپ ہے۔ کچھ اس طریقے سے سوال پیش کیا جاتا ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کی شہادت سن 260 ہجری میں ہوئی اور امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت سن 255 ہجری میں ہوئی۔ یعنی صرف 5 سال کی عمر میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے امامت کے منصب کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے پر تشکیک ظاہر کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 سال کی عمر میں کوئی فرد امام بن جائے، نہ صرف یہ کہ اپنی ملکیت، اپنی پراپرٹی کا ذمہ دار بن جائے بلکہ دوسروں کی بنسبت بھی فیصلہ کرے، اور اسی لیے لوگ آ کر امام کی اس امامت پر اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں پر ہے کہ وہ امامت کے منصب کو اور مناصب الہی کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے ہیں، اسی لیے وہ اس اعتراض کو پیش کرتے ہیں۔ آئیے آج اس کلپ میں آپ کے سامنے اس اعتراض کے کچھ جوابات کو پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے میں چلتے ہیں جلال الدین سیوطی کی کتاب تک کے، کہ جہاں پر وہ اپنی تفسیر میں اسی آیت کی بنسبت اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر تعبیر آئی ہے کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، یعنی جب ان بچوں کی بنسبت صرف بالغ ہو جانا معیار نہیں ہے بلکہ جب رشد کو محسوس کرو، یعنی کس کو؟ یعنی سمجھداری کو، یعنی صحیح اور غلط کے فیصلے کو محسوس کرو، اس وقت ان کی پراپرٹی کو ان کو واپس کر دو۔ اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو چیز ہمارے لیے کرائیٹیریا ہے، جو چیز ہمارے لیے معیار ہے، وہ بلوغ نہیں بلکہ رشد ہے۔ تو اس سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی بچے کی رشد اس کے بلوغ کے مرحلے سے پہلے انجام پذیر ہو جائے اور اس کے اندر سمجھ آ جائے، وہ صحیح غلط کا فیصلہ کر سکتا ہو، تو اس کی بنسبت ہم یہ پراپرٹی جو اس کی ہے، جو اس کے اموال ہیں، اس کو واپس دے سکتے ہیں۔ یہ تو بات تھی عام بچوں کی بنسبت۔ اب چلتے ہیں اس بات پر کہ جس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ منصب الہی ہے۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ وہ آ کر کسی چھوٹے بچے کی بنسبت منصب الہی کے لیے تشکیک ظاہر کریں، تردید ظاہر کریں۔ لیکن جو لوگ قرآن پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے وہ کیسے آ کر اس مسئلے پر کوئی شک یا تردید ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ یہ کیفیت کہ بلوغ کے مرحلے سے پہلے بچپن میں ایک الہی منصب کسی کو دیا جائے، یہ کوئی نئی بات نہیں، اسپیشلی قرآن کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ نمونوں کو پیش کرتا ہوں، لیکن قرآن کے نمونوں کو اور ایگزامپلز کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے تاریخ میں سے، کہ جو ہماری کنٹمپریری تاریخ ہے، اس میں سے بھی کچھ آپ کے سامنے ایگزامپلز پیش کرتا ہوں کہ جہاں پر کوئی دینی فرد نہیں بلکہ دین سے ہٹ کر جو دنیاوی امور میں لوگ مصروف ہیں، ان کے اندر بھی کچھ ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اپنے 3 سال، 5 سال، 6، 7 سال، 10 سال کی عمر میں ایک جینیس کے طور پر سامنے نکل کر آئے ہیں اور انہوں نے اس دنیا میں بہت سارے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس فہرست میں سب سے پہلا نام ہے اکرتی پرن جیسوال کا، کہ جو 7 سال کی عمر میں سرجن بن گئے تھے، اور جب ان کا آئی کیو ٹیسٹ لیا گیا تو آئی کیو ٹیسٹ میں 146 انہوں نے سکور کیا، کہ 7 سال کی عمر میں اگر کوئی جینیس بن سکتا ہے اس لیول پہ کہ وہ سرجن بن سکے، یعنی یہ کہ آپ اپنی موت و حیات کو اس کے ہاتھ میں دے سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بلوغ کے لیول پر، پیوبرٹی لیول تک کے پہنچنے کے بعد ہی کوئی رشد حاصل کرے۔ اگلا نام ہے جیکوب برنٹ کا، کہ جب ان کا آئی کیو ٹیسٹ لیا گیا تو وہ بچپن میں 170 آئی کیو سکور کر چکے تھے۔ اگلا نام ہے عرفہ عبد الکریم، کہ جو پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں، کہ جنہوں نے 9 سال کی عمر میں وہ رتبہ حاصل کیا کہ جہاں پر وہ سائنٹسٹ بھی بن گئیں اور سافٹ ویئر انجینئر بھی بن گئیں۔ اگلا نام ہے کولن کارلسن کا، کہ جو 11 سال کی عمر میں
اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو گئے تھے۔ اگلا نام ہے کم اونگ یونگ کا، کہ جو ساؤتھ کوریا سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جنہوں نے 3 سال کی عمر میں یونیورسٹی میں فزکس کے کلاسز لینا شروع کر دیے تھے، اور جب وہ 8 سال کی عمر تک کے پہنچے تو ناسا نے انہیں انوائٹ کیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ کہ وہ وہاں پر اپنی اسٹڈیز کو فردر آگے بڑھا سکیں۔ یہ سارے نام اور اسی طریقے سے نہ جانے کتنے ایسے نام ہیں کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اپنی چائلڈہڈ میں، جنہوں نے اپنی ٹین ایج میں اس طریقے سے کارنامے ظاہر کیے جسے سمجھ میں آ گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد اس لیول تک کے، اس 14-15 سال تک کے، فار ایگزامپل لڑکوں کے لیے، یا 9-10 سال تک کے لڑکیوں کے لیے، وہ پیوبرٹی لیول تک کے پہنچیں اور اس کے بعد ہی ان کو کوئی ذمہ داری سپورٹ کی جا سکے۔ یہ بات چل رہی تھی ان لوگوں کے بارے میں کہ جو دنیاوی اعتبار سے بہت جینیس تھے، یا دنیاوی اعتبار سے ان کی آئی کیو بہت ہائیسٹ تھی، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں دینی مسئلے کی، جب ہم بات کرتے ہیں الہی منصب کی، تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا منصب عطا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو علم بھی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت بھی عطا کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے تو پھر اس کے سامنے عمر کسی بھی طریقے سے کوئی ممانعت یا کسی بھی طریقے کی کوئی رکاوٹ ایجاد نہیں کر سکتی ہے۔ اب وہ ہر چیز کے فیصلے کو بہترین طریقے سے انجام دے سکتا ہے، ہر چیز، ہر مسئلے کے اوپر اپنے اس علم کو سامنے رکھ سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ منصب الہی کو دینے کی بات کرتا ہے تو وہاں پر سن کو کوئی رکاوٹ کے طور پہ پیش نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی بچہ بھی ہے تو اس کے مسئلے میں بھی اللہ تعالیٰ صراحتاً اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، جناب یحییٰ کو 12 سال کی عمر میں نبوت مل جاتی ہے، اور اس میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ منصب الہی ان تک کے پہنچ جائے۔ یا مثال کے طور پہ جناب عیسیٰ کی مثال لے لیجئے کہ جنہوں نے گہوارے میں اس بات کا اعلان کیا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا نبی ہوں۔ اسی لیے ہم متعدد روایات میں دیکھتے ہیں کہ منصب الہی کی بنسبت اس بات کو علی الاعلان ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ منصب امامت بچپن میں بھی مل سکتا ہے۔ یزید کناسی نامی ایک راوی امام صادق علیہ السلام سے آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا جناب عیسیٰ کو واقعاً گہوارے میں نبوت مل چکی تھی؟ تو امام صادق علیہ السلام اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ ہاں، جس وقت جناب عیسیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا نبی ہوں، تو وہ اس وقت نبی تھے، اور جتنے لوگوں نے ان کی اس بات کو سنا ان سب کے لیے وہ حجت اللہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ لیکن اس مرحلے کے بعد جناب عیسیٰ نے ایک خاموشی اختیار کی اور 2 سال تک کے انہوں نے کوئی تکلم نہیں کیا، کسی بھی طریقے کی گفتگو نہیں کی۔ اس مدت میں جناب عیسیٰ نہیں بلکہ جناب زکریا اللہ تعالیٰ کی حجت تھے، اور اس کے بعد جناب زکریا کے اس دنیا سے جانے کے بعد 7 سال تک کے جناب یحییٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنے۔ لیکن جب جناب عیسیٰ 7 سال پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کو تمام لوگوں پر حجت الہی بنا دیا، حتیٰ خود جناب یحییٰ پر جناب عیسیٰ حجت الہی بن گئے۔ ان تمام تر باتوں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کی آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی روایتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جب منصب الہی آتا ہے تو وہاں پر انسان کا سن، انسان کی عمر کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک گہوارے میں موجود بچے کو بھی نبی بنا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی کتنا بھی زحمتیں کر لے، کوئی کتنی بھی مشقتیں اٹھا لے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا نبی، امام، خلیفہ نہ ہو تو وہ لوگوں کی رائے کو بٹور سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید کو حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو امام بنا رہا ہے تو 5 سال کی عمر میں کیا گہوارے میں بھی وہ امام بن سکتا ہے۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تو 5 سال کی عمر میں امامت تک کے پہنچے ہیں۔ اگر امام عسکری علیہ السلام یہ بھی اعلان کر دیتے کہ گہوارے میں موجود یہ بچہ میرے بعد آنے والا امام ہے، تب بھی ہم بآسانی اس بات کو قبول کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل، ایک پریسیڈنٹ ہمارے سامنے پہلے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے۔
امید ہے ان تمام تر گفتگوؤں سے اس بات کو واضح کر دیا ہوگا کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی امامت کی بنسبت عمر یا سن کی بنسبت کوئی شبہ نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔